أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتی. سورہ تغابن آیت نمبر 11. سیلاب متاثرین پر بہت آزمائش کی گھڑی آن پڑی ہے. دنیا امتحان اور آزمائش کا گھر ہے. ارشاد ربانی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے ہم تمہیں سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں. سختی یا برے حالات میں صبر کا امتحان اور اچھے حالات میں شکر کا امتحان ہوتا ہے. دونوں حالات میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنی چاہیے. سیلاب زدگان جن کے گھر تباہ ہو گئے، جانیں لٹ گئیں، مال و مویشی سیلاب کی نظر ہو گئے، جو اپنے ہی گھروں سے بے گھر ہو گئے، وہ توبہ و استغفار کرتے سختی کی اس گھڑی میں صبر کریں، اور وہ جو عافیت اور آسودگی میں ہیں وہ اللہ کا شکر بجا لاتے. سیلاب زدگان بھائیوں کی امداد کے لیے دل کھول کر تعاون کریں. آزمائش کی ان گھڑیوں میں ہمیں اپنے بھائیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جو کھلے آسمان تلے ہماری مدد کے منتظر ہیں. سورہ حج آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم بھلائی کرو تاکہ فلاح پا جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے. جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. متفق علیہ. وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.